کام شریعت کی بھی منافی ہو جاتے ہیں، لائیو بیٹھ کے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، سود کا کاروبار بڑا عام ہو چکا ہے، مختلف اور ایسے کام ہیں. کیا یہ توکل کی کمی ہے یا پھر حالات کی مجبوری ہے، یہ چلے گا، ایسا ہی چلے گا؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں معاشرتی طور پہ جتنی بھی اس وقت برائیاں جنم لے رہی ہیں، آیا دن روز بروز فتنوں کی برسات ہوتی جا رہی ہے. اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ اور یقین اور توکل یہ کمزور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سواری پہ سوار تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بیٹا، میں آپ کو ایسی باتیں نہ بتاؤں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں. انہوں نے عرض کی، یہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، عرض کی یا رسول اللہ جی بتائیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا سے بے نیاز کر دے گا. اگر اللہ کی ذات پہ آپ کامل بھروسہ رکھیں گے تو اللہ کریم آپ کو ایسی جگہ سے اسباب اور رزق عطا کرے گا جہاں پہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور قرآن کریم کی ایک نہیں 20 آیات بینات اس پر شاہد ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور ایسے اسباب اس کے لیے کھول دے گا، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ کریم اس کے لیے رزق پیدا فرمائے گا جہاں پہ انسان کا وہم و گمان. اس وقت انسان جو چوریاں کی جا رہی ہیں، ڈاکے جو اس وقت مارے جا رہے ہیں، لوگوں کا حق غصب کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں تبھی ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں حوث ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. بے شک. حضور والا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سال تقریباً 13-14 لوگ صرف ایمان لے کر آئے. 13-14 ہی تھے جی. پہلے 10 سال کی اسٹرگل میں یہ فگر 100 سے نیچے رہتا ہے، اور پھر آپ کی نبوت کے تقریباً 23 ایئرس آپ حیات رہتے ہیں. فرمائیے گا یہ کون سا توکل تھا، بلیو تھا اللہ کی ذات پہ کہ پورا قریش بائیکاٹ کا اعلان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، راوی لکھتا ہے کہ اس قدر آپ نے فاقہ کشی کی، اس قدر گھر میں کچھ نہیں تھا کہ دور سے آپ کی ہڈیاں پسلیاں تک گنی جا سکتی تھیں، کہ اتنا جو ہے وہ غربت کا عالم تھا گھر میں. یہ کون سا توکل تھا کہ جس پہ تھا ایک دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور رنگ لائے گا، اور آج اسلام 1000 سال دنیا پہ حکومت کر کے دوبارہ انشاءاللہ اس طرف گامزن ہے. تو فرمائیے گا کہ یہ کون سا توکل تھا؟ میں بڑا اچھا سوال کیا، اس کا شارٹ سا جواب دوں گا. جی. ایک تو وہ جو توکل تھا وہ رخ زیبا جو سرکار کا رخ انور تھا، اس کی تابانیاں تھیں، اور سرکار کے جلوہ آئے مبارک کو دیکھتے ہوئے ان کا توکل بڑھتا چلا جاتا، اور جو سرکار فرماتے اس پر انہیں کامل یقین تھا. جب سرکار نے فرمایا کہ خدا ایک ہے تو سب نے مان لیا کہ خدا ایک ہے. اس کا اقرار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے کیا، اور پھر حضرت عمر پاک نے مان لیا، حضرت عثمان پاک کو دیکھیں، حضرت مولا علی پاک کو دیکھیں. تو توکل کا یہ تھا کہ سرکار کی ذات پر انہیں بھروسہ تھا کہ جو سرکار فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، سرکار کی ذات تک ٹھیک ہے. پھر سرکار نے جب رب کے بارے میں فرمایا تو پھر بھی انہوں نے مان لیا وتوکل علی اللہ، کہ جو سرکار خدا کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، خدا وحدہ لا شریک جو کرے گا وہ بہتر کرے گا. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں توکل والا جو زینہ ہے اس پہ لوگ بالکل نہیں جا رہے، اس سے ہٹ کے چل. اور اکثر صوفیاء کی مجالس کو اٹینڈ کریں تو لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ہمارے درگاہ کا ایک معاملہ ہے، ہمیں بھی کہتے ہیں لوگ، لیکن توکل بہت کمزور ہے. کبھی کوئی ایسا ہے جس نے کہا ہو آخری 5-6 سالوں میں کہ میری ہدایت کے لیے دعا مانگے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ پتر نو نوکری مل جاوے، کوئی چنگی جگہ رشتہ ہو جاوے، آپ مہربانی یہ فرما دیں. نہیں، بابا حضور کے بعد تو 10 سال مجھے مسند پہ ہو گئے، ایسی کوئی ہستی مجھے نہیں ملی کہ جس نے اپنی ہدایت کے لیے دعا کروائی. گاڑیوں والے بڑے آئے ہوں گے، گھر والے، پلاٹس والے، اور زمین جائیداد کے، نوکریوں والے تو اکثر و بیشتر. لیکن میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پلاٹ کے ساتھ ہدایت کا نور بھی مرحمت، پلاٹ بھی اللہ دے. ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا توکل یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے کسی بھی شعبے میں، اب اس کی نظر پہلی تاریخ پر ہوتی ہے، پہلی تاریخ پر تو اس کا توکل ہے، خدا پر نہیں. ہاں قبلہ
पहली तारीख से तवक्कुल से थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो क्या कहते हैं, लिखा होता है कि खालिस दूध दस्तियाब है, मतलब उसके पास अगर खालिस है भी तो वो ये बता रहा है कि अगे जड़ी पयान उन्हें दुकान है वो दूध वाली, उस पर खालिस नहीं मिलता। फिर इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें एक वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि हमारे पास खालिद है, जैसे खालिद शहद दस्तियाब है। ये जो मिलावट का अमल है ये मोमिन का, मुसलमान का कैसे हो सकता है जब उसको मालूम है कि वो जो कीड़ों को भी रिस्क देता है, उसको मालूम है कि अल्लाह ने, ये बड़ी खूबसूरत बात थी जो आगे हो गई कि रिस्क आपको इसी तरह तलाश करेगा जिस तरह आपको मौत तलाश करेगी। तो फिर हम तवक्कल अल्लाह करते क्यों नहीं है? हमें ये बिलीव क्यों नहीं होता कि हम ईमानदारी के साथ, नेक नीयत के साथ जाएंगे तभी सारा, जो कमा बैठा है वो ये समझ रहा है कि मेरी गाड़ी जो है वो मरहून मिन्नत है, मेरी नौसरबादियों की, झूठ की, मेरी फनकारियों की, उसको ये बिलीव नहीं है कि मेरा जो है वो अल्लाह ने मेरी हेल्प की है। असल में ये ईमान की कमज़ोरी है। अगर आप अंबिया किराम अलैहिम रिदवान को देखिए तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग को बांध कर आग में फेंका गया तो आपके पास एक नूरी फरिश्ता आया था, जिब्रील ने कहा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आग भी बुझा सकता हूँ, सिर्फ एक पर मारूंगा। आपने फरमाया वो देख रहा है, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ वो देख रहा है। अगर अंबिया किराम अलैहिम रिदवान या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जिंदगी को मुताला करें और औलिया इज़्ज़ाम बुज़ुर्गान-ए-दीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह क्यों ये जुमला कहा था, आपने फरमाया था मोमिन की दो सिफात, वो दो सिफात अगर जी अपना ले, एक तौहीद और दूसरा तवक्कल, वो कभी भी नाकाम नहीं होता। जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सी ए साद